حاضرین جماعت، اسلام کی تفہیم یا انڈرسٹینڈنگ اسلام کے ہمارے سیمینارز کے سلسلے میں آج اس دوسرے سیمینار میں ہم، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا، آیت نور کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ شاید اناؤنسمنٹ سننے پر آپ لوگوں کے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ بھئی یہ آیت نور کیا چیز ہے۔ آیت نور یہ آیت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ گیا۔ 1400 برس سے اس آیت کو لوگ پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم اسماعیلی نور پرست اور نورانی قوم اور نورانی جماعت ہونے کی وجہ سے اس آیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی مسٹیریس آیت ہے۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ اس آیت کی تلاوت سنی ہوگی جب مولانا حاضر امام جماعت میں پدھارتے ہیں، ہزاروں دفعہ اس کو ریسائٹ کیا گیا، لیکن کبھی اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جماعت میں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھئی کسی کو پڑھی نہیں ہے کہ قرآن کو انٹرپریٹ کیا جائے، لیکن جب آپ اس کے انٹرپریٹیشن کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنی مسٹیریس آیت ہے، اس میں اتنی مثالیں اور ایسی گول مول چیزیں اس کے اندر ہے کہ جو بیچارہ اس آیت کو دیکھتا ہے تو اس کو پڑھنے کا صرف مزہ آتا ہے، کبھی اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی وہ ہمت ہی نہیں کرتا ہے۔ نہ صرف ہم جیسا کوئی عام لیمین، ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی کہ جو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، لیکن اچھے اچھے قرآن کے انٹرپریٹرز بھی جو ہیں جب یہاں آتے ہیں تو بس 2 لائن لکھ کے آگے نکل جاتے ہیں، 2-3 لائن لکھ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ بھئی جان چھوٹے اس آیت نور سے، کیونکہ اس میں کمپلیکیشن بہت ہے، ہم کیا بیان کریں، کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتے۔ تو یہ ہے دیندارو آیت نور، جس کی تفصیل، جس کا ٹرانسلیشن اور خلاصہ انشاءاللہ جیسا وقت گزرے گا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے انٹروڈکشن کے طور پہ میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی جماعت میں اپنے وعظوں کے درمیان اور سیمینارز کے درمیان، لیکچرز کے درمیان ہم نے کچھ باتیں آپ جماعت سے گزارش کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نارتھ امریکہ کے اندر بھی ہماری جماعت کے دلوں میں، اسماعیلیوں کے دلوں میں اسلام کی سمجھ، اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت زبردست جوش، ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اندارو کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری جماعتوں کو یہاں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا تو ابھی یہ مسلمان بننے لگے یا یہ کوئی اسلام کو سمجھنے لگے ہیں، نہیں دیندار۔ 1400 برس سے ہم جس طریقے پہ عمل کرتے آئے ہیں وہ اسلام کا بہترین طریقہ رہا ہے۔ جہاں تک ہمارے اپنے عمل کرنے کی بات ہے، ہماری اپنی زندگی گزارنے کی بات ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن آج تو مولا نے ہمیں کوئی کام دیا ہوا ہے، مولا نے ہمیں میسج دیا ہوا ہے، مولا نے ہمیں مشن دیا ہوا ہے، مولا نے اسائنمنٹ دیا ہوا ہے کہ بھئی تمہیں اسلام کے بارے میں صحیح سمجھداری حاصل کرنی ہے، اور پھر جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے ان تک یہ میسج کنوے کرنا ہے، اور ان کے دلوں سے یہ غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے ذرا کام زیادہ بڑھ گیا ہے، ذرا ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے آج صرف ہمارے اپنی سمجھداری کے لیے کوئی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اب دوسروں کو سمجھانے کی بات ہے۔ جس طرح ہماری جماعت میں کتنا جذبہ ہے، میں اس کی ایک مثال دوں کہ بھئی کل اپنے تقریر کے درمیان جو ایک مثال میں دے گیا کہ مولانا حاضر امام سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک مذہبی لیڈر ہیں، آپ یہ بزنس اور انٹرپرائزز کے اندر کیوں جاتے ہیں، یہ پیسہ اور آپ کا پرسنل جیٹ اور یہ دنیاوی پروگریس، تو مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا اسلامک کانٹیکسٹ میں، اور لوگوں نے آ کر یہ مانگا کہ بھئی آپ اس کے ریفرنس دیں، یہ ٹیکسٹ ہمیں دیں، تاکہ ہم جب نان اسماعیلی باہر نان مسلم سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے امام کے بارے میں یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے امام، تمہارے آغا خان دھارمک لیڈر ہیں،
تو وہ دنیا میں اتنا انوالومنٹ کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم امام کی زبانی ان کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کہ یہ مشن اب کس طرح باہر یہ میسج کنوے ہوتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہم خود سمجھیں اور ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہماری جماعت کے اندر اسلام کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اویئرنیس پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوئی ہے۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے سمجھنے کے بارے میں ہماری جماعت میں جوش ولولہ اویئرنیس پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ لیکن دینداروں، ہم جانتے ہیں کہ ہنوز دلی دور ہے، کہ دلی بہت دور ہے اور بہت دور کا سفر کرنا ہے، بہت زیادہ کام کرنا ہے، اور یہ مذہب کا کام، دین کا کام ایسا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ابتدائی مرحلے میں، ہمیشہ ہم انیشیل سٹیج میں ہوتے ہیں، اس لیے کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی ہمارے کچھ اسماعیلی دیندار بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں ایک قسم کا ڈر ہے، ایک قسم کا خوف ہے، اپریہنشن ہے کہ بھائی قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں۔ دینداروں، کم از کم ایک اچھی مذہبی کتاب، خدا کا کلام سمجھ کے اس کو پڑھنا، اس کا احترام کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پیروں کے لکھے ہوئے گنان جب ہم اتنے شوق سے پڑھتے ہیں، مولا کے فرمان اتنے شوق سے پڑھتے ہیں، اسلام کے اوپر لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب ہو ہمیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو اللہ کا کلام ہم کیوں نہ پڑھیں؟ دنیا کے ملینز آف مسلم اس کتاب کو، خدا کے اس کلام کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میں کوئی شوکیس میں رکھنے والی چیز نہیں ہوں، تم مجھے اچھا ریشم کا کور لگا کے اور سونے چاندی سے میرا فریم بنا کے اور تم مجھے سونے سے بنی ہوئی تجوری کے اندر بند رکھو گے تو میرا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ تم سے تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی مجھے کھولو، اس میں جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس سے تمہارے دونوں جہان آباد ہوں۔ قرآن کا مسلمانوں سے، قرآن کا انسانوں سے یہی شکوہ ہے، یہی شکایت ہے، ان کو اور کوئی شکایت نہیں۔ جہاں تک قرآن کو رسپیکٹ دینے کی بات ہے، اس کو سپریم رسپیکٹ دیا جاتا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس خوراک کی طرح، اس کھانے کی طرح ہوں کہ جس کو تعریف کی ضرورت نہیں، اس کو کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا۔ آپ کے سامنے ہزاروں قسم کے پکوان پڑے ہوں اور آپ اس کی شان میں غزل پہ غزل کہے جائیں تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی دو چار لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالیں۔ تو یہی بات دینداروں قرآن شریف کے ساتھ ہے۔ اور ہمارا طریقہ تو اور بھی آسان ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہم نے سمجھی، ہم نے اپنایا، اور اس کی جو باطنی میننگ ہے وہ زمانے کا امام ہمیں بتاتا ہے، اس کی جو تعویل ہے وہ زمانے کا امام ہمیں بتاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جس سورہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس پہ زمانے کے اماموں نے بھی کتنی اچھی طرح انٹرپریٹیشنز دی ہے اور کتنی اچھی طرح اس کی طرف اشارہ کیا۔ لاسٹ ٹائم میں نے اپنے لیکچروں کے درمیان ایک بات آپ سے کہی تھی، کیونکہ لوگ ہماری جماعت میں اور ان کی ڈیووشن کی وجہ سے ہمیشہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی کیا زمانے کا امام کبھی ہمیں یہ فرمان کرتا ہے کہ تم قرآن پڑھو؟ دینداروں، اس کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام میں جن باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اس میں قرآن شریف بھی ہے۔ اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس دعا کی جو بنیاد ہے وہ قرآن شریف پر ہے، جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں جماعت میں ان سب کی بنیاد قرآن شریف میں سے ہے۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ نے ورلڈ اسماعیلی ایسوسی ایشن کی جب کانفرنس ہوئی تھی مولا کے حضور میں 1969 میں، اس وقت مولا نے فرمان کیا خاص طور پہ پاکستان کی جماعت کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب میت کا موقع ہو، جب کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے میت کے موقع پہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جائے،
اور مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ بس تمہیں قرآن لے کے اور پڑھنا شروع کر دینا. دیکھیے یہاں یہ بات آتی ہے کہ امام کس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. امام نے فرمایا تم قرآن کی آیتیں سلیکٹ کرو. 1969 میں جب مولا نے فرمان کیا, ایسوسیشن کو اسائنمنٹ دیا, اس وقت مولا یہ فرماتے ہیں The Holy Quran is the miracle in Islam and that the study of the Quran is a science in itself. قرآن اسلام میں ایک میراکل ہے, معجزہ ہے, اور اسلام اور قرآن کے اسٹڈی اپنی جگہ پہ ایک سائنس ہے, جو مولانا اسماعیل ایسوسیشن کو فرمایا. اور مولانا نے فرمایا تم سلیکٹ کرو. خدا بن further commanded that the selection should be made with good understanding and that he himself would go through the selection and to tell us whether they were appropriate for such occasions. مولا فرماتے تم سلیکشن کر کے آؤ, ہم دیکھیں گے سلیکشن برابر ہے کہ نہیں, ایسے اوکیزن پہ پڑھنے کے واسطے نہیں. Hazrat Imam further said, we should take the initiative to introduce selected surahs for these occasions and not to leave them to others. The Jamaat will also thereby come to know about the useful selected ayahs. مولا فرماتے دوسروں پہ بھروسہ نہیں کرنا, ہم خود کریں گے. اور آگے چل کے مولا فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم کریں گے, دوسرے لوگ آ کر ہم کو فالو کریں گے. جب مولا نے یہ گائیڈنس دی, اسماعیل ایسوسیشن فار پاکستان نے قرآن کی آیت نے سلیکٹ کی اور سلیکشن کی ایک کتاب بنائی, آیات الشفا اس کا نام ہے. یہ سلیکشن مولانا حاضر امام کی حضور میں پیش کیا گیا. تو 1972 نومبر میں خداوند مولانا حاضر امام نے ٹائم نکالا اور ان سلیکشنز کو جو بھیجا گیا تھا قرآن اور اس کی آیتوں کی سلیکشن, اس کو مولا نے اپنی نظر سے دیکھا, پڑھا, اور مولا نے سلیکشن کا اپروول دیا اور کچھ آیتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا مولا نے قرآن شریف کے اندر. اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مولا نے ریمارک دیا, How beautifully Holy Quran speaks of the kindness and generosity of Allah. The Quran also speaks of the greatness of the hereafter, the soul's unification with eternity, that the deceased is to receive there what he could not enjoy in this world, and what man loses in this world while living is just insignificant. Death causes only a temporary separation. کیونکہ میت کے کانٹیکسٹ میں تھا تو امام نے فرمایا دیکھو قرآن میں خدا کی رحمت اور بڑائی اور جنرسٹی کی کتنی خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے, اور انسان دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی چیزیں خدا اس کو دوسری دنیا میں دیتا ہے. مولانا حاضر امام then said, decency on such occasions of death lies in not using ayats which are frightening or which could be interpreted to point out weakness of person who passed away. Except Allah, it is given to no Muslim to judge any believer. The element of hope should be strong so that in his bereavement a believer gains confidence. What is needed is support for the bereaved family. This also helps Jamaat to appreciate faith. Faith has everything in it. If you lack in judgment, it is your own weakness. So you should introduce this and recite the relevant surah. I will not be surprised if other Muslims use your book. مولا نے فرمایا go ahead, تم کام کرو, لیکن اتنا دھیان رکھنا کہ جب تم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو میت کے موقع پر تو ایسی ڈرانے والی فرائٹننگ قبر کے عذاب کی اور جنت جہنم میں جلانے کی باتیں یہ سب نہیں پڑھنا, لیکن ہوپ کا ایلیمنٹ ہو جس میں امید کی باتیں ہو, جس میں برائٹر سائڈ ہو, تم وہ چیزیں پڑھنا, اور کبھی کسی کی ویکنس ظاہر ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا. اور مولا نے فرمایا کہ تم اس کو انیشیٹو لو, کیونکہ ہم ہمیشہ کسی کام کی شروعات ہم کرتے ہیں پھر دوسرا ہمیں فالو کرتے ہیں. مولا نے فرمایا مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر دوسرے مسلمان آ کے تم سے تمہاری کتاب مانگ کے لے جائے کہ آؤ بھائی ہم اپنی میت میں آپ کی کتاب یوز کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں مولانا حاضر امام کی خود کی گائیڈنس ہے, مولا کی اپنی امید ہے, مولا کا اپنا ارادہ ہے کہ ہماری جماعت اس اسٹڈی میں آگے بڑھے. خدا کا یہ کلام ہے, اس میں حکمت ہے, اس میں بیوٹی ہے,
اور خود ہمارے اپنے لیے اچھا ہے. آپ بہت دفعہ آپ کے سامنے ایمبیرسمنٹ آتا ہوگا کہ جب کوئی ایک ہمارے دوسرے مسلم بھائی جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ قرآن جانتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ آ کے بحث کرنے لگتا ہے, ڈسکشن کرنے لگتا ہے, تو آپ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ بھئی کب میری جان چھوٹے اس سے اور میں بھاگوں, کیونکہ یہ جو بات بولتا ہے میری کو سمجھ میں نہیں آتی اور میں اس کو کوئی جواب دے نہیں سکتا کیونکہ میرے گھر میں قرآن کی کاپی بھی نہیں ہے. میں پڑھنا تو دور کی بات, یہ کیا بولتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتی. ایمبیرسنگ ہو جاتا ہے اور اتنا انفیریئر فیل کرنے لگتے ہیں, یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم جو کچھ بھی کہتے ہو, تمہاری جو یہ کتاب ہے توبہ نعوذ باللہ ہم اس پہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو سارا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, کہ قرآن کا قصہ ہی ہمارے سامنے سے اٹھا دو کہ ایسا سوال ہی نہ. لیکن دیندارو آپ جانتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے دنیا ختم نہیں ہو جاتی, آنکھیں بند کرنے سے دنیا وینش نہیں ہو جاتی, ہمارے اپنے اندر ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے, خامی پیدا ہو جاتی. اس لیے ریالٹیز کو اپنانا چاہیے. اور آپ خود دیکھیں, حضرت امام خود دروازے کھول رہے ہیں, حضرت امام خود انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں. حضرت امام خود فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو صرف پپیٹ کی طرح میمورائزیشن کافی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ میننگ کو سمجھو اور کانٹیکسٹ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو, تب تم کو اللہ کا کلام پڑھنے کا مزہ آئے گا, اللہ کا کلام جو ہے وہ سمجھنے کا مزہ آئے گا. دوسری بات یہ ہے دیندارو, جب ہم کوئی بھی دھارمک کتاب پڑھتے ہیں, نالج کا خیال ہمارے دل میں ہوتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس میں ایک ثواب کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی گنان پڑھو, گنان پڑھنے سے ایک تو نالج ملے گا, دوسرا ثواب ہو, ثواب کا بھی ایلیمنٹ ہے. تو کم از کم ایک ثواب کے ناطے بھی کبھی کبھی قرآن کو اٹھا کے پڑھ لینا چاہیے. عربک پڑھنا نہیں آتا ہو تو ٹرانسلیشن پڑھ لینا چاہیے, اس میں بڑی خوبصورتی ہے, بڑی بیوٹیز ہے. اس وزٹ کے درمیان ہم ایک اور سیمینار لینا چاہتے تھے بیوٹیز آف دا قرآن کے اوپر, لیکن اس کو فی الحال پینڈنگ میں رکھتے ہیں, فیوچر میں کسی موقع پر, کہ قرآن کی کچھ خوبصورت چیزیں, خوبصورت صورتیں, آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ تھا. لیکن ایک بیلنس رکھنے کے واسطے ہم نے 2 سیمینار قرآن کے کانٹیکسٹ میں رکھی ہے, اور انڈرسٹینڈنگ اسلام گنانی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کے واسطے 2 سیمینار جو ہے ہم نے گنان کے نقطہ نظر سے رکھی ہے. انشاءاللہ مستقبل میں, فیوچر میں جب بھی موقع ملے گا تو قرآن کی بیوٹیز آف دی قرآن کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو کم از کم قرآن کی کھڑکی کو کھول کے اندر ایک نظر جھانکنے کا ہم کو موقع تو ملے کہ بھائی آخر یہ ہے کیا, دنیا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے, لیکن دیندارو اوریجنل سورس, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کہ ہم خود خدا کی کتاب اٹھا کے پڑھیں اور خود سمجھے, دیندارو زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا. کوئی پڑھ کے ہمیں سمجھائے اور ہم خود نکال کے اس کو اس طرح پڑھے کہ ہم اس کو سمجھتے ہو, تو پھر کوئی بھی آدمی ہم کو قرآن کے بارے میں ڈرا نہیں سکے گا کہ بھئی تم قرآن پہ عمل نہیں کرتے. کیونکہ جو ہی ہم کتاب کھولیں گے ہم 1400 برس پیچھے کے زمانے میں ہوں گے اور ساری حقیقتیں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو دیندارو ایک ثواب کے ناطے سے بھی قرآن شریف کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. قرآن میں جو خداوند تعالیٰ آیتیں بیان کرتا ہے, جو ریویلیشن ہے, اس کے بیان کرنے کا بہت سا طریقہ ہے. آج ہم اس میں سے صرف ایک ہی ایسپیکٹ کو لیتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا کنسنٹریشن ایک آیت کے اوپر کرنے والے ہیں, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے. کہ آپ کہیں گے بھئی اس قسم کی کمپلیکیٹڈ بات اگر آپ کہتے قرآن کے اندر ہے تو ضرورت کیا تھی اس کی, کہ بھئی یہ کس کانٹیکسٹ میں آپ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ ایک آیت نازل کی ہے جس کی اتنی بڑائی کی جاتی ہے. سورہ نور پڑھنے سے سمجھ تو کچھ پڑتی نہیں, تو آخر خدا کو یہ آیت اس طرح نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی. اندارو پرسوں کے میں اپنے وائز میں کہا تھا کہ یہ کمیونیکیشن کی بات ہے. ہماری کمیونیکیشن کا جو پلین ہے, جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, وہ بالکل ڈیفرنٹ ویو لیتھ میں کام کرتا ہے, اور جہاں خداوند تعالیٰ کی حقیقت ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ دنیا ہے. وہاں سے کوئی بات زمین والوں کے لیے کمیونیکیٹ کرنا زندہ وہ ہمارے اپنے اس چمڑے کی زبان سے بنائی ہوئی لینگویج کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے اس کو ایلیگوریکل فارم میں پیرابلز کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ
پڑھنے میں دیکھنے میں کچھ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے. دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے، پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے. اس لیے خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے تم پہ کتاب یعنی قرآن نازل کی ہے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکمات آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ پڑھو تو آپ کو ظاہر میں بھی کچھ سینس نظر آ جائے، سمجھ میں آ جائے. ہن ام الکتاب، کہ وہ کتاب کی بیس ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں جس میں ایلیگوریز ہیں، جس میں پیرابلز ہیں، جس میں ایگزامپلس ہیں، جس میں مثالیں ہیں، جس میں میٹافورس ہیں. کہ متشابہات کا مطلب ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کسی دوسرے بات کی تشبیہ دی جائے. اس طرح کہ آپ کہیں کہ بھئی میرا بیٹا شیر ہے، میرا بیٹا، کوئی باپ اپنے بیٹے کی بہادری کی تعریف کرے، میرا بیٹا شیر ہے. اس کا لٹرری میننگ یہ نہیں کہ وہ کوئی لائن کا بیٹا ہے، لیکن کہنے کا مطلب سامنے والا سمجھ جائے گا کہ باپ اپنے بیٹے کو جانور نہیں بولتا ہے، لیکن انڈیکیٹ یہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا بچہ بڑا بہادر ہے. ہم کہیں کہ بھئی یہ فلان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑے سیوا کرتے ہیں، یہ تو بھئی ٹورنٹو جماعت کا سورج ہے. اب یہ کوئی آگ کا جلتا ہوا گولا نہیں کہہ دیا میں نے اس کو، کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کا چراغ ہے، مطلب کہ اس سے جماعت کو روشنی ملتی ہے. تو کہا کچھ گیا، لینگویج میں بات کچھ کہی گئی لیکن میننگ کچھ اور کنوے کیا گیا. تو یہی باتیں جو ہے وہ متشابہات کے اندر قرآن آپ پڑھیں گے تو جنت کی مثالیں بیان کی گئی کہ بھئی جو نیک کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، خدا ان کو جنت کے اونچی جگہ میں بٹھائے گا. تکیے لگے ہوں گے، ریشم کے گدیلے ہوں گے، ریشم کے نرم نرم تکیے ہوں گے، پیٹھ ٹیک دے کر بیٹھے ہوں گے، حوریں آتی ہوں گی، شراب کے جام پلاتے رہیں گے، اور نوجوان لڑکے یہاں وہاں گھومتے ہوں گے، اور بس مزے مزے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہاں سے دیکھو تو پانی کی نہر بہتی ہے، وہاں سے دودھ کی نہر بہتی ہے، وہاں سے شہد کی نہر بہتی ہے، وہاں سے شراب کی نہر بہتی ہے. کمی ہے تو صرف اتنی کہ چائے کی کوئی نہر جنت میں نہیں ہے. چار نہریں خدا نے قرآن شریف میں بیان کر دی ہے. ہنی کی نہر ہے، جتنا چاہے پیجیے. پانی کی نہر ہے کہ بھئی کسی کو سوڈا نہیں پینا تو پانی پیے. دودھ کی نہر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں بھئی ہمیں دودھ پینا ہے تو دودھ بھی پی لو. شراب، لیکن یہ الکوہولک شراب نہیں، خدا فرماتا ہے، اس لیے خلاصہ کیا کہ یہ وہ شراب ہے کہ جس کو پینے سے نشہ نہیں چڑھتا. کیونکہ لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، خدا یہاں تو پینے کو منع کرتا ہے، وہاں جھرنے کا جھرنا جاری کر دیا اس نے. تو خدا نے خلاصہ کیا کہ یہاں بھی تمہیں پینے کا منع کرتے کیونکہ انٹاکسیکیشن ہے، ہم تمہیں انٹاکسیکیشن سے منع کرتے ہیں، اور جو شراب ہم تمہیں دوسری دنیا میں دیں گے اس میں خمار نہیں ہوگا، انٹاکسیکیشن نہیں ہوگا. لیکن دیندارو یہ سب مثالی باتیں ہیں، یہ سب تشبیہات ہیں. کہنے کا مطلب کچھ اور ہے اس کے پیچھے کہ بھائی عربستان کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، تپتی دھوپ میں ریت کے اوپر زندگی گزارتے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ان کو مثالیں دی گئی تو ٹھنڈے پانی کی، جھرنے کی اور ٹھنڈی ہوا کی. اگر یہ کوئی نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی بات ہوتی تو خدا وہاں فرماتا تمہیں بہت سینٹرلی ہیٹڈ روم دیا جائے گا وہاں، کیونکہ وہاں لوگوں کو ٹھنڈی پڑتی ہو. تو کانٹیکسٹ کو دیکھنا ضروری ہے. اسی طرح خداوند تعالیٰ اب کسی چیز کو بڑھانا ہے، کسی چیز کو انکریز کرنا ہے، خدا مثال دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، مثال دے دی ایک دانہ ہو، ایک سیڈ کی طرح، انبتت سبع سنابل، کہ جس کے 7 شاخیں یعنی 7 ایئرز نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر ایک ایئر کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. خدا نے ملٹیپلیکیشن کا راستہ دے دیا.
کہ بھئی تم ایک پیسہ خرچ کرتے ہو, تم نے زمین پہ ایک بیج بویا, اس کے 7 نکلے, 7 میں سے ہر ایک کے اندر 100 دانے ہیں, پھر ہر دانے میں سے اسی طرح 700 دانے پیدا ہوں گے. کہنا کا مطلب یہ ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کے ثواب, اس کی بینیفٹس اس طرح ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے. ہمارے پیر نے دوسری زبان میں کہا کہ ایک کڑ نام صاحب جی کو دیجئے تو پلتر 1.25 لاکھ لیجئے, کہ یہاں 1-2 تو وہاں 1.25 لاکھ لو. کوئی پرومیسری نوٹ لکھ کے ہم کو نہیں دیں گے کہ بھئی تم نے یہاں 1 پائی یا $1 دیا تو تم کو ڈیمانڈ ڈرافٹ بنا کے دے گا باقاعدہ کہ $125,000 کا تم کو چیک بنا کے دے گا. نہیں, یہ پیرابلز ہیں, مثالیں ہیں کہ بھئی 1 کا 1.25 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں دو گے تم کو وہاں بہت ملے گا. یہ لینگویج ہے, بیہات گنان, ایلیگورک لینگویج آف گنان, وہاں اس کی تھوڑی سی اور تفصیلی باتیں ہم کریں گے. زندارو, اسی طرح خداوند تعالیٰ اپنے کلمہ کی مثال دیتا ہے. الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ایک پاک کلمہ, ایک پاک ورڈ کی مثال کیسے دی ہے؟ کمثل, اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جھاڑ جیسے, ایک درخت کے جیسے, اصلها ثابت, اس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہے, وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها, جو ہر سیزن میں اپنے پروردگار کے حکم سے فروٹ دیتا ہے. اب دنیا میں آپ کو ایسا کوئی جھاڑ نظر آتا ہے, ایسا کوئی درخت نظر آتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر گھسی ہوئی ہو, شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو, ہر سیزن میں ہر قسم کا فروٹ اس میں لگتا ہے؟ پھر خدا ایک مثال دیتا ہے, پھر اس کو ہر گروپ والے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور قرآن کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ خدا نے انٹرپریٹیشن دینے کے لیے ہر ایک کے واسطے دروازہ کھلا رکھ دیا. دنیا میں آج مسلمان ہزاروں قسم کے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں, ہزاروں قسم کی تفسیریں لکھتے ہیں, کوئی کسی پہ آبجیکشن نہیں لیتا, ہر ایک کی تفسیر کا وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح دینداروں, جو تفسیر ہم کرتے ہیں, جو انٹرپریٹیشن شیعہ دیتے ہیں, جو انٹرپریٹیشن اسماعیلی دیتے ہیں, ان انٹرپریٹیشنز کو بھی تو رسپیکٹ دینی چاہیے نا, کیونکہ آخر جب دنیا میں سب لوگوں کو قرآن کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرنے کی پرمیشن ہے تو بھائی ہمیں کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور مولا نے فرمایا یہ اس کی بیوٹی ہے کہ ٹالرنس ہونا چاہیے, کہ جس طرح تم کہتے ہو قرآن کی یہ میننگ یہ ہو سکتی ہے, ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, جو میننگ ہم نے اپنائی ہے فائن, تم دونوں اپنے اپنے میننگ پہ کھڑے رہو. تو اب ہم آتے ہیں دینداروں کہ یہ جو مثالی آیتیں بیان کی گئی متشابہات, اس کی باطنی میننگ ہوتی ہے جس کو تاویل کہتے ہیں. اور خدا فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور قرآن کی تاویل سوائے اللہ کے, والراسخون فی العلم, اور جو علم میں مضبوط ہے یعنی زمانے کے جو امام ہوتے ہیں ان کے سوا قرآن کی جو اسپرچول انٹرپریٹیشن ہے, تعویل ہے, وہ اور کوئی نہیں جانتے ہیں. اور امام جو ہے وہی یہ تعویل اپنے مریدوں کو, اپنے روحانی بچوں کو کنوے کرتے ہیں. اب جو سورہ نور میں شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کر گیا, اس نور کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس میں کون کون سے فگرز آتے ہیں, کون کون سی چیزیں آتی ہیں جس کو اپنے ذہن میں رکھنا اور جس کو ڈس سمبولائز کرنے کی کوشش کرنا کہ بھئی اس میں خداوند تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. میں صرف اتنا آپ کے سامنے کروں گا کہ کچھ انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ سورسز سے جو تفسیر لکھنے والوں نے پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ شروعات کریں گے ہم جنرل اسلامک انٹرپریٹیشن, کوئی بھی سنی انٹرپریٹیشن, اس کے بعد شیعاز اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں اس آیت کو, اور اس کے بعد ہم اسماعیلیز اس آیت میں جن باتوں کو بیان کیا گیا اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اس طرح میں پہلے کہہ گیا, جو کچھ خدا نے کہا چاہا ہوگا وہ شاید قیامت تک انسان کے ذہن میں نہیں آئے, لیکن خدا نے انسان کو عقل دی ہے اور کوشش کرنے کے لیے مادہ دیا کہ بھئی تم کوشش کیے جاؤ, خدا کی خدائی میں جو کچھ بھی تم حاصل کر سکتے ہو حاصل کرنے کی کوشش کیے جاؤ, لیکن خدا کی خدائی کی حد کو پہنچنا وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ قسم کا پرابلم ہے.
اس آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں. اللہ از دا لائٹ آف دا ہیون اینڈ ارتھ. مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح. جب یہ مثال کی بات آئی تو اب خدا اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ آسمان اور زمین کا میں نور ہوں. اب میرے نور کو سمجھنا ہے تو میرا نور کچھ ایسا ہے، میرے نور کی مثال ایسی ہے کمشکۃ فیہا مصباح، کہ وہ ایک تاک کے جیسا ہے. ترجمہ ہے کہ his light is as a niche in which is a lamp. ایک نچ ہوتا ہے جس کو خاص طور پہ ایسٹرن کنٹری میں یوز کرتے ہیں، کہ جس کو گوکھلا کہتے ہیں گھر کے اندر، کہ جہاں الیکٹریسٹی نہیں تھی ان دنوں میں فانوس رکھنے کے لیے، کوئی دیا رکھنے کے لیے، کوئی بتی رکھنے کے لیے دیوار کے اندر ایک کھانچا بناتے تھے کہ وہاں جا کے وہ دیوا یا کوئی لائٹ یا کوئی لیمپ رکھتے تھے. وہ جو جگہ دیوار کے اندر بنتی ہے اس کو کہتے ہیں مشکات، تاک، نیچ، گوکھلا. خدا فرماتا ہے میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گوکھلا ہے، اس کے اندر ایک لیمپ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو لیمپ ہے وہ ایک گلاس کے اندر ہے، ایک شیشے کے اندر ہے. اینڈ دا لیمپ از ان اے گلاس. یعنی تین چیزیں ہمارے سامنے آئی، گوکھلا، گوکھلے کے اندر گلاس، گلاس کے اندر لیمپ. یہ تین بات آئی. اب خدا فردر آگے جاتا ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. وہ جو گلاس ہے وہ اتنا چمکتا ہے کہ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارا. دا گلاس از ایز دو اٹ ور اے گلیٹرنگ اسٹار. گلاس بہت چمکتا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. اب وہ جو لیمپ جلتا ہے، گوکھلا ہے، اس میں گلاس ہے، گلاس میں ایک لیمپ ہے، لیمپ میں روشنی ہے، اور وہ سارا گلاس چمکتا ہے. وہ جو لیمپ وہ ایک زیتون یعنی اولیو کے ایک مبارک جھاڑ سے، اولیو کی برکت والے درخت کے تیل سے وہ جو لیمپ ہے اس کو روشن کیا جاتا ہے. اٹ از لیٹ فرام اے بلیسڈ ٹری اینڈ اولیو لا شرقیت ولا غربیہ. اور وہ جو درخت ہے، وہ جو اولیو ٹری ہے، برکت والی اولیو ٹری، ایسٹ کا بھی نہیں ہے، ویسٹ کا بھی نہیں ہے. کچھ پلے پڑتا ہے، کچھ سمجھ آتی ہے خدا کیا کہنا چاہتا. It is lit from a blessed tree, an olive neither of east nor of the west. يَقَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. اور وہ تیل اتنا انفلیمیبل ہے، اتنا جلنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائے جائے تب بھی وہ دیا خود بخود جلنے لگتا ہے. کتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. گوکھلا ہے، گوکھلے کے اندر گلاس ہے، گلاس کے اندر لیمپ ہے، لیمپ کے اندر آئل ہے، گلاس چمکتا ہوا ہے. یہ آئل کسی اور جھاڑ میں سے لایا گیا ہے، زیتون کا جھاڑ ہے، مبارک جھاڑ ہے، نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے. لیکن اس تیل کو آگ نہ بھی لگائی جائے تب بھی وہ تیل خود بخود روشن دیتا ہے. یعنی وہ لائٹ کے اندر اتنی کوالٹی ہے، اس تیل کے اندر اتنی کوالٹی ہے کہ فائر اس کو ٹچ نہ بھی کرے تب بھی وہ آٹومیٹیکلی جلتا ہے. Neither of the east nor of the west, the oil of which would well nigh give light, though no fire touch it. یہاں تک آ کے ڈسکرپشن ختم ہوا اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے نور علی نور. نور علی نور، نور کے بعد نور ہے، ایک نور کے بعد دوسری نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف گائیڈ کرتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے پیرابلس بیان کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، خدا ہر چیز کا گنان رکھنے والا ہے. یہ یہاں پہ آیت نور یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ اندھیرے کی آیت شروع ہوتی ہے، تو آیت آف ڈارکنیس شروع ہوتی ہے اس کے بعد. کیونکہ خدا جب اپنے نور کی تعریف کرتا ہے تو دوسرا جو اپوزٹ اینڈ ہے اس کا، جو کانٹراسٹ ہے، خدا اس کو بھی بیان کرتا ہے، جس کو ہم سورہ نور کے انٹرپریٹیشنز آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد آخر میں اس کو لیں گے. اب اس آیت کو کس طرح لینا امام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. آپ قرآن شریف کی تفسیریں اٹھائیں گے، لوگ اس کو بالکل فزیکلی لیتے ہیں. بہت سے سنی علماء آپ کو ملیں گے اس آیت کو ایز اٹ از کہ بھئی واقعی کوئی جھاڑ اولیو کا ہے، کہ بھئی اللہ کا نور ایسا ہے، جب سے مثال بیان کر دی. اور وہ زیتون کے تیل کا جو درخت ہے، زیتون کا مبارک درخت، کہتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے سیریا کے اندر فزیکل کہ اس میں صبح کو بھی دھوپ پڑتی ہے اور شام کو بھی دھوپ پڑتی ہے، یعنی نہ وہ ایسٹ کا ہے اور نہ ویسٹ کا ہے. اور وہ تیل اتنا اچھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ ماچس نہیں لگائیں تب بھی وہ جلنے لگتا. یعنی لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو لٹرلی اس آیت کو اس کے فزیکل کانٹیکسٹ میں اور ظاہری کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے میموریز آف آغا خان کا جو ایک چیپٹر ہے اسلام دا ریلیجن آف مائی اینسسٹرز، اس میں مولا اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں To a certain extent, I have found the following verse of the Quran, so long as it is understood in a purely non-physical sense, has given assistance and understanding to myself and other Muslims. I must, however, warn all who read it not to allow their material critical outlook to break in with literal verbal explanations of something that is symbolic and allegorical. I appeal to every reader, whether Muslim or not, to accept the spirit of this verse in its entirety. کہ اس آیت کو مولا نے فرمایا فزیکل کانٹیکسٹ میں نہیں لینا اور اس کو جسمانی طور پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کرنا، لیکن اس کی جو نورانیت ہے، جو سمبولک میننگ ہے، اس کو اور اس کی ٹوٹل، اس آیت کو مولا نے فرمایا فزیکل کانٹیکسٹ میں نہیں لینا اور اس کو جسمانی طور پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کرنا، لیکن اس کی جو نورانیت ہے، جو سمبولک میننگ ہے، اس کو اور اس کی ٹوٹلٹی میں، انٹائرٹی کے اندر اس کو لینے کی کوشش کرنا. سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا کے کچھ فرمان کے اندر سورہ نور کی ایک دو ورڈز، آیت نور کے ایک دو ورڈز کی طرف مولا نے اپنے فرمان کے اندر اشارہ کیا ہے. یہ بامبے کا فرمان ہے 22 نومبر 1967. میں صرف اس لیے باتیں بیان کرتا ہوں کہ فرمان کے ذریعہ بھی آپ کو اس آیت کی طرف، اس سورہ کی طرف انڈیکیشن ملتا ہے. I have told you on many an occasion how important it is that if you learn the parts of the Quran, you should understand their meaning. It is important that if you recite or know parts of the Quran, you should be able to explain their meaning. Do not forget that our branch of Islam is an esoteric branch of Islam. Esoteric means that what is written is there, but its meaning is not there to everyone. It is there only to those who are part of our Jamaat. And it is important, therefore, that if you learn part of the Quran, you should be able to explain the esoteric meaning of those parts. آج ہم اس کی esoteric meaning جو ہے، باطنی meaning جو ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. And if I say to you, what is the meaning of کوکبون؟ What is the meaning of کوکبون؟ یہ کوکب سورہ نور کے اندر آیا ہے. Then I expect you to know. And if I say, what is its plural? مولا نے فرمایا you should know that it is kawakib, which means several stars. And if you recite parts of the Quran and come across the word kawakib, you should know that this means several stars. This is important.
The same with Zaytun. Zaytun is common word in the Quran Sharif and it has its own particular significance which should be understood. مولا نے اپنے فرمان کے اندر خاص طور پر کوکب اور زیتون کی طرف اشارہ کیا اور مولا فرماتے ہیں اس کی اسپرچول انٹرپریٹیشن ہے، اس کا باطنی انٹرپریٹیشن ہے اور قرآن شریف کے اندر اس کا بہت ہی اسپیشل مقام ہے، اسپیشل جگہ ہے اور اسپیشل سگنیفیکنس ہے۔ اب اس سارے اسٹرکچر کو شاید آپ نے اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اس کو ویژولائز کیا ہوگا کہ جو چیزیں اس میں بیان کی گئی کہ ایک گوخلا ہے، اس کے اندر ایک گلاس ہے، گلاس میں ایک شیشہ ہے، گلاس کے اندر ایک لیمپ ہے، لیمپ کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ شیشہ چمکتا ہے، وہ ایک تیل سے جلتا ہے جو ایسٹ ویسٹ کے بیچ میں کہیں ایک زیتون کا مبارک جھاڑ ہے، اس میں سے وہ تیل لیا جاتا ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ نور کے بعد نور ہے۔ اب اس کی جو انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ طریقے سے بیان کی گئی ہے، اس میں ایک بات یہ ہے دینداروں کہ صرف اسلام کے اندر نہیں، فزیکلی دنیا میں اسلام کے نام آنے سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے انسانوں نے خدا کے بارے میں جب بھی کوئی چیز بیان کرنے کی کوشش کی، خدا کو جب بھی انہوں نے سمبولائز کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ انہوں نے لائٹ کو سب سے پہلے سمبل کے طور پہ یوز کیا۔ لائٹ، روشنی، اس کی ایسی خوبی ہے کہ اگر آپ اس میں جتنی بھی میننگ کو ایکسپلین کرنا چاہے وہ کر سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں خالی اسلام میں نہیں، ہندوؤں میں بھی آپ جائیں گے تو دھرم کے اندر مذہبی کام کاج میں لائٹ کو بہت سگنیفیکنس حاصل ہے۔ مندر کے اندر کہیں چھوٹا سا دیا ضرور جلتا ہو۔ آج بھی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں یہ گھٹ پاٹ کے پاٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ دیا کیوں جلاتے ہیں؟ پہلے دیا جلاتے تھے، آج زمانہ بدلا، ہم الیکٹریسٹی بلب جلاتے ہیں۔ مقصد صرف لائٹ کو سمبلائز کرنا۔ بائبل کو آپ پڑھیں گے وہاں بھی خدا کہتا ہے میں نور ہوں۔ پارسیوں کا دھرم اسٹڈی کریں، زرتشتیوں کا، کہیں گے وہ دو شکتیوں کو مانتے ہیں، نور کی شکتی اور اندھیرے کی شکتی، اچھائی کی شکتی، برائی کی شکتی۔ ایک طرف نور ہے، دوسرے طرف اندھیرا ہے۔ تو صرف اسلام میں نہیں، اسلام کے باہر بھی لائٹ کو، نور کو بہت ہی اچھی طرح سے خداوند تعالیٰ کی ذات کو ایکسپلین کرنے کے لیے سمبل کے طور پہ یوز کیا گیا۔ نبی صاحب نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں 70,000 نور کے پردے ہیں۔ ایک عام انسان کے سٹیج پہ بات کرتے ہیں، یعنی میرے اور خدا کے بیچ میں، یعنی انسان اور اللہ کے بیچ میں 70,000 ویلز آف لائٹ۔ دوسری حدیث میں کہ 70,000 ویلز آف لائٹ اینڈ ڈارکنیس۔ تو انسان اور خدا کے بیچ میں اتنے پردے ہیں، اور انسان کو پھر 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو پیور ڈارکنیس میں ہیں، ڈارکنیس کے ویل میں ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کچھ ڈارکنیس اور لائٹ کے ویل میں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف لائٹ کے پردے میں ہیں، اور لائٹ کا بھی اپنا پردہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے، مشرک، اللہ جیسے کسی ذات پہ مانتے نہیں، اپنے آپ کو یا نیچر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ اور ان کے بیچ میں ڈارکنیس کے پردے ہیں کہ ان کو اس میں سے باہر نکلنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ جو کچھ ڈارکنیس اور کچھ لائٹ کے پردے کے اندر ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے سینسز کی اور اپنی فزیکل دنیا میں رہتے ہیں، خدا کو بھی اپنے سینس سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کو بھی اپنے خیال سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، کچھ ان کا اندھیرا ہے، کچھ ان کی لائٹ ہے۔ کہتے ہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو لائٹ کے پردے میں ہیں، جو لائٹ کے ویلز کے پیچھے ہیں۔ کہتے ہیں لائٹ کا ویلز کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی انیشیل لائٹ دیکھتا ہے، ایک آدمی جب بگننگ کی روشنی دیکھتا ہے تو وہ انیشیل لائٹ اس کے لیے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہے، اس کی نظر بلرڈ ہو جاتی ہے، اس کو پھر زیادہ کچھ نظر نہیں آتا،
وہ روشنی لائٹ اٹ سیلف اس کے لیے ویل بن جاتی ہے. جس طرح اگر آسمان صاف ہو اور آپ سورج کی طرف دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سورج کی لائٹ خود ہمارے لیے ہمارے اور سورج کے بیچ میں ویلز بن جاتی ہے کہ آپ خالی آنکھ سے سورج کو دیکھ نہیں سکتے. جیسا کہ مولا کے فرمان کے اندر بھی ہے. میموریز میں مولا نے لکھا ہے انیشیل سٹیج کا جو لائٹ ہے وہ کوئی بھی انسان حاصل کر سکتا ہے. مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم انیشیل سٹیج میں نور کو حاصل کرو تو وہاں بیٹھ مت جاؤ. یہ مت کہو کہ یہ میرے واسطے سفیشینٹ ہے, تم اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو, کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ انیشیل نور ملنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا اور وہ آگے نہیں بڑھتا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نورانی پردے کے اندر ہوتے ہیں اور خدا جو ہے وہ ان پردوں کے پیچھے ہے. اور کہا گیا کہ اگر اللہ یہ سارے پردے ہٹا دے, اللہ اپنے نور کے یہ سارے پردے ہٹا دے تو ساری خلقت ساری کائنات اس کے نور کے اندر مل کے ایک ہو جائے. اس نور میں اتنی شکتی ہے اور وہ نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نور کے اندر مل کر ایک ہو جائے. ایک جنرل اسلامی انٹرپریٹیشن جو اس آیت کی ہے, انٹرپریٹرز یا مفسر تفسیر کرنے والے کیا کرتے ہیں, یا تو آیت کو ایز اٹ از لے کے اس کے اوپر 2 سینٹنس لکھ دیا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, یا 2-3 چیزیں لے لی کہ بھئی اس کا مشکات یعنی طاق لے لیا, لیمپ لے لی, گلاس لے لی اور جھاڑ لے لی, 4 چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دی. پہلا انٹرپریٹیشن اس آیت نور کے بارے میں یہ ہے کہ خدا نے جو فرمایا کہ میرا نور آسمان اور زمین کا نور ہے, کہتے ہیں اس نور سے مراد, اس نور سے مطلب اسلام ہے. اس نور سے مطلب اسلام ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کیا ہے. اور جس طرح ایک شیشے کے اندر, گلاس کے اندر لیمپ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, اسی طرح اللہ نے اسلام کو اپنے طور پر پروٹیکٹ کیا ہے. اس کو کوئی بھی بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ کا بھی نہیں ہے, ویسٹ کا بھی نہیں ہے, تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسل فیتھ ہے, یونیورسل ریلیجن ہے. یہ خالی ایسٹ کے واسطے بھی نہیں ہے, صرف ویسٹ کے واسطے بھی نہیں ہے, کہ اسلام پوری دنیا کے واسطے ہے. یہ آیت نور کا ایک انٹرپریٹیشن جو جنرل انٹرپریٹیشن ہے, جس میں کوئی امامت کا یا کسی شیعہ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. دوسرے ایک مفسر نے, میں سب کا نام نہیں لیتا کہ کس نے کیا انٹرپریٹیشن دیا کیونکہ نام سے مطلب نہیں, دیکھنے کا مطلب یہ کہ اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ہر آدمی کہاں کہاں سے ہاتھ ڈالتا ہے اور کہاں کہاں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو لیمپ ہے, خدا کے نور کا جو لیمپ ہے وہ خود خدا ہے اور اس کا نور ہے. جو گلاس ہے, شیشہ, وہ اس کے پروفٹس ہیں, اور جو گوکھلا ہے وہ اس کے بعد جو پروفٹ کے بعد خلیفہ آئے ہیں دنیا میں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, دوسرے خلیفہ, یہ ہے. کہتے اس طرح خدا جو ہے وہ اپنے نور کو, اپنے نور کی گائیڈنس کو دنیا والوں کے لیے اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں. ایک اور انٹرپریٹیشن یہ دیا کہ جو گوکھلا ہے, طاق یا نیچ, کہتے ہیں وہ نبی صاحب کا دل ہے. اس کے اندر جو لیمپ ہے وہ نبی صاحب کا اپنا نیچر ہے, اپنا فطرت ہے. اس کو خدا نے خود اپنی لائٹ سے روشن کیا ہے. نبی صاحب کا نیچر اتنا برائٹ ہے اللہ کی روشنی سے کہ دنیا والے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ واہ محمد رسول اللہ, وہ بالکل چمکے ہوئے ہیں. اور ان کی یہ نورانیت اتنی پاورفل ہے کہ اگر اللہ نے ابھی اس کو وحی نہیں بھی بھیجی ہے کہ وہ لائٹ کی اور آئل کی, زیتون کے تیل کی یہ کوالٹی بتائی گئی کہ ابھی اس کو آگ نہ بھی چھوئے تب بھی روشن ہو جائے, تو کہتے ہیں ابھی تک اللہ نے اس کو وحی بھیجی بھی نہیں تھی, اس سے پہلے نبی صاحب خود اپنے مشن کے واسطے تیار ہو گئے تھے. ایک انٹرپریٹیشن لوگوں نے اس کی بھی دی. تیسرا انٹرپریٹیشن اس کا یہ آتا ہے کہ جو مشکات ہے, جو گوکھلا ہے جس کے اندر چراغ اور شیشہ ہے, کہتے ہیں انسان جو خود ہے ایک مومن آدمی, کیونکہ جب اللہ کے نور کی مثال بیان کرتے ہیں, کوئی دنیا میں مثال لیتا ہے,
کوئی کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور جو انسان کے دل کے اندر ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو کہتے ہیں جو مشکات یعنی کہ جو نیچ ہے، جو گوکھلا ہے، وہ مومن ہے. اس کے اندر جو گلاس ہے وہ مومن کا دل ہے. گلاس کے اندر جو لیمپ ہے وہ اس دل کے اندر خدا کا نور ہے، جس کو خدا نے ہر قسم سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد فردر انٹرپریٹیشن میں نہیں جاتے ہیں کہ بھئی یہ جھاڑ کون سا ہے، وہ تیل کہاں سے آیا، کیونکہ پاسبل تھا کہ اتنا ہی وہ کہہ سکے، اس کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو چھوڑ دیا. ایک اور انٹرپریٹیشن چوتھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشکات یعنی کہ گوکھلا عبد المطلب یعنی نبی صاحب کے دادا ہے. گوکھلا جو ہے وہ نبی صاحب کے دادا ہے. اس کے اندر جو گلاس ہے وہ حضرت عبداللہ نبی صاحب کے باپ ہے. اس کے اندر جو لیمپ ہے، چراغ، وہ نبی صاحب خود ہیں. اور جس درخت کے تیل سے، جس زیتون کے جھاڑ کے تیل سے یہ روشن ہوتا ہے، کہتے وہ جھاڑ جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے. کل کے سیمینار میں اگر آپ تھے تو آپ نے سنا کہ جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے تو اس کو حضرت ابراہیم سے ہمیشہ ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا نام وہیں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو نبی صاحب کا لیمپ ہے جو عبداللہ کے اندر ہے اور جو ابو عبد المطلب کے اندر ہے، وہ حضرت ابراہیم سے جو ان کو خاندانی بلیسنگ ملی ہے اس سے وہ روشن ہوتی ہے. اس کا ایک اور انٹرپریٹیشن جو ابھی تک ہم جو آپ کو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں دینداروں، اس میں کہیں امامت کا کنسپٹ نہیں آیا ہے، اس میں کہیں کسی اور فرقے کا نہیں، لیکن جنرل اسلامک انٹرپریٹیشن کی بات ہے. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چراغ یعنی لیمپ وہ خدا کا کلام ہے. لیمپ بتی وہ خدا کا فرمان ہے. زجاجہ یعنی شیشہ جو گلاس ہے وہ مومن کا دل ہے. مشکات گوکھلا وہ مومن کا سینہ ہے، چیسٹ ہے یعنی چیسٹ، اس کے اندر دل، اور اس دل کے اندر خدا کا فرمان جو ایک چراغ کے طور پہ روشنی دیتا ہے. جو تیل ہے جو اس کو روشن کرتا ہے، کہتے ہیں خدا کی بلیسنگز، خدا کا فرمان ہے، خدا کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں ہیں جو اس کو روشن کرتا ہے. اور جو جھاڑ ہے زیتون کا مبارک درخت، کہتے ہیں وہ نبی صاحب کی نبوت ہے. نہ ایسٹ کے ہیں نہ ویسٹ کے ہیں، یعنی نہ جوز میں سے ہیں اور نہ کرسچن میں سے ہیں، نہ جسمانی عالم میں سے ہیں نہ جسمانی جگت میں سے ہیں، نہ روحانی جگت میں سے ہیں، بلکہ نبی صاحب جو ہیں وہ دنیاوی اور روحانی دونوں جگت کے بیچ میں کھڑے ہیں. اور اس تیل کی جو خاصیت کہ وہ خود بخود روشن ہو جاتی ہے، وہ ایسا ہے کہ انسان اپنے طور پہ محنت نہ بھی کرے تب بھی اس کے دل کے اندر جو خدا کا کلام ہے وہ بولنے لگتا ہے، میننگ دینے لگتا ہے، روشنی دینے لگتا ہے، اس کو اگر کسی قسم کی ایج باہر سے نہ بھی ملے. ایک اور انٹرپریٹیشن دیندار اس کے بارے میں یہ ہے کہ نور مومن کے دل کے اندر خدا کا نور ہے جو چراغ کے طور پر ہے، لیمپ کے طور پر ہے. جو شیشہ ہے یعنی جو گلاس ہے وہ انسان کا نفس ہے یا انسان کی جو روح ہے وہ ہے. جو مشکات یعنی نیچ ہے، جو طاق ہے، وہ انسان کا دل ہے، یعنی دل اس کے اندر روح ہے نفسانی یا انسان کی روح، اور اس کے اندر خدا کا نور. اور انسان اپنے روحانی پروگریس میں اللہ سے جو بلیسنگز حاصل کرتا ہے، یہ وہ تیل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کے اندر جو نور رکھا ہے وہ روشن ہوتا رہتا ہے. ابن عربی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی. اس کی ایک بڑی فیمس قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم. اس میں وہ بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ آیت نور کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مشکات یعنی جو طاق، نیچ، گوکھلا،
وہ انسان کا جسم ہے، انسان کی باڈی ہے۔ مصباح یعنی جو چراغ ہے، جو لیمپ ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ اس میں جو شیشہ ہے، جو گلاس ہے، وہ انسان کا دل ہے، اور اس کی روحانیت کی جو روشنی ہے وہ اتنی زیادہ ہے اس کے اندر کہ اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارے سے تشبیہ دی گئی، چمکتے ہوئے ستارے سے اس کی مثال دی گئی۔ جو درخت ہے کہ جس کے تیل سے انسان کے اندر یہ خدا کا نور روشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں جو اچھی اچھی روحانیاں ہیں، نفوس قدسیہ اس نے بیان کیا کہ جو ہائیلی ایگزالٹیڈ، بہت ہی ترقی کی ہوئی، بہت ہی آگے بڑھی ہوئی جو روحانی ہے، ان سے جو فائدے ملتے ہیں، ان سے جو بلیسنگز ملتی ہے، اس سے مومن کے اندر جو نور ہے اس کے دل میں وہ روشن ہوتا ہے، اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ ان فائدوں کی وجہ سے اس کو برکت والے یعنی مبارک کا نام دیا گیا۔ اور یہ جھاڑ نہ ایسٹ کا ہے اور نہ ویسٹ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روحانیین ہیں، نفوس قدسیہ جو آسمانوں میں ہیں، کہتے وہ نہ شریر کی دنیا سے ہیں، شریر کی دنیا کو ویسٹ کہتے ہیں، اور آتما کی جو دنیا ہے اس کو ایسٹ کہتے ہیں۔ آتما کی دنیا کو ایسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسٹ سے سورج نکلتا ہے اور ویسٹ میں سیٹ ہوتا ہے، جس طرح کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو نور ہے وہ نورانیت کی وجہ سے روحانیت کی دنیا سے اوپر چڑھتا ہے، اور جب وہ جسمانیت کی دنیا میں آتا ہے تو مٹیریل ورلڈ میں آنے کی وجہ سے انسان اس نور کو فیل نہیں کر سکتا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سورج غروب ہو گیا ہے، سیٹ ہو گیا۔ اس لیے فزیکل ورلڈ کو ویسٹ کہتے ہیں، اسپریچول ورلڈ کو ایسٹ کہتے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے انسان اسپریچول ورلڈ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو ہمیشہ نورانیت کی باتیں یوز کرتے ہیں کہ بھئی اس نے نورانیت میں، روحانیت میں پروگریس کی، اور جو جو انسان جسمانیت کی طرف آتا ہے، دنیا کی طرف آتا ہے، تو آپ فیل کرتے ہیں کہ نورانیت اور اسپریچولیزم، باطنیت کم سے کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک انسان بالکل فزیکل پلین میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے روحانیت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ امام زمانہ ہے کہ جب آپ بالکل فزیکل پلین میں امام کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی امام کے اندر نورانیت کدھر ہے، کیونکہ آپ بالکل مٹیریل ورلڈ میں جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نورانیت آ کے غروب ہو جاتی ہے، سن سیٹ ہو جاتا ہے، یہ روشنی فزیکل ورلڈ میں نظر نہیں آتی۔ اس کو دیکھنے کے لیے جتنا زیادہ ایسٹ کی طرف جائیں روشنی اتنی بڑھتی رہتی ہے، یعنی جتنا آپ روحانیت کی دنیا کی طرف آگے بڑھتے جائیں اتنا زیادہ روشنی جو ہے وہ آگے سے آگے ہوتی جاتی ہے۔ اب ہم شیعہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ شیعہ وہ لوگ ہیں جو امامت کے کنسپٹ کو مانتے ہیں، اس لیے آیت نور یا سورہ نور کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں امامت کا کنسپٹ ضرور بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک دو انٹرپریٹیشن جو اسماعیلیوں کا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیعہ تفاسیر میں جو مثالیں بیان کرتے ہیں وہ خاص کر کے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ کے ریفرنس سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ نور جو اللہ نے کہا کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں، کہتے اس نور سے مراد the light of guidance ہے، اس نور سے مراد خدا کی گائیڈنس کا نور ہے۔ مشکات یعنی گوکھلا، نیچ، تاک، وہ نبی صاحب کا دل ہے۔ مصباح چراغ، لیمپ جس میں روشنی ہے، کہتے ہیں وہ خداوند تعالیٰ کا نور ہے جو نبی صاحب کے اندر ہے۔ کہ قرآن میں جب لوگوں نے نبی صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ کہتے ہیں دیکھو اس معنی میں نبی صاحب جو ہیں وہ اللہ کے نور ہے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ نبی صاحب کو لیمپ کہا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ایک داعی ہیں، کال کرنے والے ہیں، اور آپ ایک بہت ہی اچھی روشنی دینے والے ایک برائٹ لیمپ ہے،
تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور نبی صاحب کے دل میں روشن ہے وہ چراغ ہے. نبی صاحب کا جو سینہ ہے، نبی صاحب خود جو ہیں وہ ان کے سینے کے اندر جو کہ مشکات ہے اس میں وہ لیمپ روشن ہے. اس پر جو گلاس ہے، شیشہ ہے، کہتے ہیں وہ مولا مرتضی علی کی ذات ہے. کہتے ہیں وہ مولا مرتضی علی کی شان ہے. اور اس کی جو چمک دمک ہے وہ یہ ہے کہ مولا مرتضی علی کی پرسنالٹی اتنی زبردست ہے، ان کی نورانیت اتنی زیادہ ہے، اس میں اتنی روشنی ہے کہ وہ ایک جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ ایک ایسے درخت کے تیل سے جلتا ہے جو نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے. یعنی مولا مرتضی علی جو ہیں وہ نہ جوز میں سے ہیں اور نہ کرسچنز میں سے ہیں، بلکہ وہ نبی صاحب ہی کے خاندان میں سے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں ہے. اور کہتے ہیں نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرے امام ہوں گے، اور یہ جو نبی صاحب کے دل میں نور کا چراغ تھا وہ جلتا رہے گا اور آگے سے آگے بڑھتا رہے گا. اسی شیعہ کی ایک دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مصباح یعنی مشکات، اس طاق سے جو مراد ہے وہ نبی صاحب کا سینہ ہے. زجاجہ جو گلاس ہے، پہلے جگہ کہا گیا کہ اس سے مولا مرتضی علی ہے، یہاں کہا گیا کہ اس گلاس سے جو مطلب ہے وہ نبی صاحب کا دل ہے. اس میں جو لیمپ جلتا ہے وہ نبی صاحب کی نبوت ہے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ تیل اور اس کی روشنی ملتی ہے جو نہ ایسٹ کے ہیں نہ ویسٹ کے ہیں، یعنی نہ یہودی ہے اور نہ عیسائی ہے. اور اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ روشنی دے دے، یعنی کہ نبی صاحب کو اگر وحی نازل نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کا کلام اور خدا کا جو فرمان ہے وہ لوگوں کے آگے پہنچاتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں. شیعوں کی ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مشکات یعنی جو گوکھلا ہے اس سے بی بی فاطمہ مراد ہے. جو گوکھلا ہے وہ بی بی فاطمہ ہے، اس کے اندر جو لیمپ ہے وہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین ہے. اور جس درخت سے جس جاڑ سے یہ روشن ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا درخت ہے. اور نہ ایسٹ اور ویسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ جوز میں سے ہیں اور نہ کرسچن میں سے. اب دو انٹرپریٹیشن ہے، دونوں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، جو اسماعیلی انٹرپریٹیشن ہے. اور یہ اسماعیلی انٹرپریٹیشن کنٹمپرری انٹرپریٹیشن، یعنی یہ کوئی بہت پرانی پاسٹ کی اسماعیلی دائیوں کی ٹیچنگ پر نہیں ہے، لیکن پریزنٹ زمانے کے اندر آج کے زمانے میں اسماعیلی جس طرح اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے مطابق ہے کہ مصباح یعنی لیمپ، چراغ، وہ امام زمانہ ہے، امام زمان کی لائٹ ہے. جو گوکھلا ہے کہ جس کے اندر یہ چراغ ہے وہ نبی صاحب کا خاندان ہے، نبی صاحب کی اہل بیت ہے کہ امام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے، جس طرح کہ یہ لیمپ گوکھلا کے اندر ہے. اور نبی صاحب کا جو خاندان اور اس کی خاندانی تعریف ہے، اس کی خاندانی جو بڑائی ہے وہ گلاس ہے کہ اپنی خاندانی بڑائی کی وجہ سے ابراہیم کی خاندان کی بڑائی سے اور اپنے خاندان کی بڑائی سے ان کا نام دنیا میں اتنا روشن ہے کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے کہ جیسے کہ اس لائٹ کی وجہ سے شیشہ بہت چمکتا ہے کہ خدا کا نور جو امام زمان کے اندر ہے اور وہ اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے اہل بیت کا نام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی مشہور ہے. درخت یعنی وہ جھاڑ جس کے تیل سے یہ لیمپ روشن کیا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم کا اور نبی صاحب کا اپنا خاندان ہے. نہ وہ ایسٹ کا ہے اور نہ ویسٹ کا ہے. کہتے ہیں جو اسماعیلی اسپریچول ہائرارکی جو بیان کرتے ہیں، خدا نے سب سے پہلے جو چیزیں پیدا کی اس کے مطابق، تو کہتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ انٹلیکٹ آتا ہے، عقل کل، اس کے بعد نفس کل، پھر ناطق، قصاص، امام، حجت، دائی وغیرہ ہائرارکی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نہ ایسٹ کے ہیں نہ ویسٹ کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس جگہ سے یہ نور کا سورس ہے
وہ نہ عقل کل میں سے ہے اور نہ نفس کل میں سے ہے، نہ انٹلیکچوئل ریزن میں سے ہے، نہ یونیورسل ریزن میں سے ہے، نہ یونیورسل سول میں سے ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بیونڈ ہے۔ اور نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام دنیا میں ہوتا جائے گا۔ کہ مشکات یعنی گوکھلا، اس سے مراد یہ دنیا ہے، یہ دنیا، کیونکہ آپ لیمپ وہاں رکھتے ہیں کہ جہاں آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے، جہاں پہلے سے لائٹ ہے وہاں آپ لیمپ نہیں رکھتے، جہاں اندھیرا ہے وہاں لیمپ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دنیا امامت کی گائیڈنس کے بغیر، امام کے نور کے بغیر اندھیرے میں ہے، اس لیے یہاں لیمپ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے وہ ایک مشکات ہے، اس کے اندر جو چراغ ہے، جو لیمپ ہے، وہ زمانے کا امام، حاضر امام ہے، اور اس کے اوپر جو گلاس ہے، جو شیشہ ہے، وہ نبی صاحب کی ہستی ہے، نبی صاحب کی شخصیت ہے کہ اس نور کی وجہ سے وہ اتنے گلیٹرنگ ہے، اتنے شائننگ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ مشہور ہے، اور نبی صاحب دنیا کے اندر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح مشہور ہے۔ اس چراغ کا جو تیل ہے، جو زیتون کا تیل ہے، کہتے ہیں وہ عقل کل ہے، تیل عقل کل ہے۔ جو جھاڑ ہے وہ امر کل ہے۔ اس طرح میں پہلے کہہ گیا کہ خدا نے عقل کل پیدا کی، نفس کل پیدا کی، لیکن اس سے بھی پہلے خدا کا ایک امر آتا ہے کہ جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جو امر ہے، یہ جو آرڈر ہے، کہتے ہیں یہ وہ جھاڑ ہے، یہ وہ درخت ہے کہ جس میں سے وہ تیل لیا جاتا ہے کہ جس سے امامت کی لائٹ روشن ہوتی ہے، جو نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے، یعنی وہ نہ عقل کل میں سے ہے، نفس کل میں سے ہے، بلکہ وہ امر کل میں سے ہے۔ اور آگ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی ہیلپ دینے کی، کہتے ہیں امام کو اپنا نور روشن کرنے کے لیے، اپنے نور کو ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی باہر کی ایڈ کی ضرورت نہیں، بلکہ امام کے اندر جو شروعات سے خداوند تعالیٰ نے جو نور رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے طور پہ وہ نور روشن ہے، اور وہ نور ہمیشہ روشن رہنے والا ہے، اور خدا نے اس کو نبی صاحب کی وجہ سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور ہے، ایک نور سے پہلے دوسرا نور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام آتے رہے گا، ایک امام کے پہلے دوسرا امام، ایک امام کے پہلے ایک امام ہوتا رہے گا۔ اس طرح نور علی نور کہنے کی وجہ سے نور کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نور آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا، خدا خود کہتا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا یہ محض مثالیں ہیں، لیکن آپ نے خود نے دیکھا کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، صدیوں سے برسوں سے لوگ پڑھتے ہیں، ہر ایک نے اس کو اپنے طور پہ لیا، لیکن ایک بات ہے دیندارو، اس میں کبھی کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ بھئی میں نے جو کہا وہ سچ کہا، تم نے جو کہا وہ غلط کہا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ہر ایک کو آزادی ہے۔ اسماعیلیوں نے جو انٹرپریٹیشن دیا، اسماعیلیوں نے اپنی جو فلسفی ڈیولپ کی ہے، اس فلسفی پہ انہوں نے اس آیت کو سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ دوسروں کی جو اپنی فلسفی ہے، صوفیوں کی اپنی فلسفی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ قرآن کی اس آیت کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ نورانیت کی باتیں جس طرح میں پہلے آپ سے کر گیا کہ نور کا بیان شروعات سے ہوتا رہا، قرآن شریف کے اندر بے شمار باتیں نور کے لیے ہوتی رہی، اور امام زمان کے واسطے یہ ورڈ نور تھرو آؤٹ یوز ہوتا رہا اسماعیل لٹریچر کے اندر۔ صرف ایک دو مثال اور میں آپ کو گنان میں سے اور فرمان میں سے دے کر اور آج کا لیکچر میں ختم کروں گا کہ جس طرح امام کے بارے میں گنانوں کے اندر بھی آیا کہ صدگور کہہ رہے نورے مندر سماریا انے نورے تے رچیو آسمان تے نور ماہتی نور پرگٹیا تینو صدگور نام۔ مولا کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اس آیت کو تم ان کی انٹائرٹی کے اندر لو، کہ جتنی بھی باتیں ہیں اس میں جو کرنٹ جو فلو ہوتا ہے اس میں سے وہ لائٹ ہے،
خدا نے ڈسکرپشن بہت قسم کی دی، لیکن اس کی جو تھیم ہے، اس کی جو جان ہے وہ لائٹ ہے. اور ہمارے پیر بھی یہ فرماتے ہیں کہ نورن علا نور، نور ماتھی نور پرگٹیا تینو سدگر نام. اے ویرا بھائی، نور خلیفہ اس جگ میں آیا تاکہ امر جوت لکھانی، کہ وہ خدا کا نور اس کا خلیفہ بن کر اس دنیا کے اندر آیا اور ہمارے پاس وہ زمانے کے امام کے طور پر ہے. سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ مولا نے اپنے فرمان کے اندر بھی نورن علی نور کے کنسپٹ کو بہت دفعہ استعمال کیا، کہ دیکھو ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا رہتا ہے، جسم بدلتے رہتے ہیں لیکن نورانیت جو ہے وہ نہیں بدلتی. مولا اپنے 48ویں جامع میں تقریباً 8 برس کی عمر میں پہلی دفعہ جب بمبئی کے جماعت خانے میں دیدار دینے کے واسطے آئے، بیعت کے واسطے آئے، اس وقت مولا نے یہ فرمان کیا. 1885 کا فرمان ہے، 99 ایئرس پرانا فرمان ہے کہ ہے جماعتو تمہیں امنے نانا نہیں سمجھو، ہمیں آل رسول چھیے. ہمارا دادا حضرت امیر المومنین چھے અને અમારી દાદી ખાતુન જન્નત હઝરત બીબી ફાતિમા છે. અમે અલી અને નબી બંનેના નૂર છીએ. ઉંમરમાં જો કે નાના તો છીએ પણ મોટા છીએ. હઝરત ઇમામ ઝૈનુલ આબદીન પણ ઉંમરમાં નાના હતા પણ કુવત અને ઇલ્મમાં મુર્તઝાલી જેવા હતા. અમારું નૂર પણ તેઓથી ચાલ્યું આવે છે અને અલીનું નૂર હંમેશા દુનિયામાં કાયમ રહે છે. जब मौला फिर एक दफ़ा जमात में आए, ये भी 8 सितंबर 1885 का फरमान है कि मौला के हुजूर में काम हो रहा था तो बहुत से लोग वहाँ रो रहे थे, ज़ारो ज़ार रो रहे थे. तो मौला ने उनसे पूछा कि भाई तुम रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि या मौला इमाम अली शाह माँ बाप बहुत याद आते हैं. आपके पहले जो हमारे इमाम थे उनकी बड़ी मेहरबानियाँ थी तो उनको उनकी बहुत याद आती है, इसलिए हम रोते हैं. उस वक्त मौला ने फरमाया कि जमात पासे અમે મુર્તઝા અલીનું નૂર હાજર નાઝિર બેઠા છીએ, તેથી તમારે સાચું યકીન રાખવું જોઈએ. અમે આ દુનિયામાં જામો પહેરીએ છીએ અને ઉતારીએ છીએ, પણ અમારું નૂર અનાદિકાળથી એક જ નૂર ઉતરતું આવે છે, તેથી તમારે એક જ નૂરને જોવું જોઈએ. આગા અલી શાહ અને અમારા દાદા તથા તેઓના વડવાઓમાં એક જ અલીનું નૂર હતું અને અમારામાં પણ તે જ નૂર ઉતરી આવેલું છે. અમે તેમના ગાદી વારસ છીએ. નૂર હંમેશા હાજર નાઝિર છે, ફક્ત નામો જુદા જુદા હોય છે. મૌલા મુર્તઝા અલીની ગાદી કાયમ છે અને કયામત સુધી કાયમ રહેશે. તમો જમાતને કોઈ પણ રીતે દિલગીર થવાનું કારણ નથી. અમે તમારી પાસે મોજૂદ છીએ. તેઓ અને અમારામાં કોઈ ફરક નથી. जिस्म बदलाव पड़े छे. और मौला का तीसरा फरमान है जो 1951 का है, ઇમામની જ્યોત એક જ છે, તેના સ્વરૂપો જુદા જુદા છે. જેમ કે લાઇટના બલ્બ બ્લુ, લાલ, પીળા, લીલા રંગના હોય છે, પરંતુ લાઇટ એક જ છે, તત્વ એનું એક જ છે, સ્વરૂપો જુદા જુદા છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી એક જ છે પણ હજાર જાતના સ્વરૂપો છે. और इसके बाद सरकार मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि का कराची में जो दरबार हुआ था 1964 में, उस वक्त मौला ने वही नूर की तरफ इंडिकेट किया कि फॉर हंड्रेड्स ऑफ years my spiritual children have been guided by the rope of imam. You have looked to the imam of the age for advice and help in all matters, and through your imam's immense love and affection for his spiritual children, his noor has indicated to you where and in which direction you must turn so as to obtain a spiritual and worldly satisfaction. आपने ये देखा कि शुरू से लेके आज तक इस्माइली टीचिंग के अंदर भी नूरानियत को एक बहुत बड़ी जगह हासिल है. मौला ने जो 1982 में जब सिल्वर जुबली का इनॉग्रेशन किया था अपने घर के अंदर, दुनिया भर के लीडरों को मौला ने उस वक्त जमा किया था, जो एक ज़मीन पर एक बहश्त के जैसा समा था. उस वक्त मौला ने जो फरमान फरमाया था दुनिया के लीडरों को, अपने दादा जान को याद किया और उस तारीख को याद किया. मौला ने 25 साल पुराने वाक़े को याद किया कि आज का दिन वो दिन है कि 25 बरस पहले अली का नूर
جو میرے دادا جان کے اندر تھا وہ اس دن میرے اندر منتقل کیا گیا. علی کا نور جو میرے دادا جان کے اندر تھا جس دن مجھے امام بنایا گیا، وہ علی کا نور میرے دادا جان سے میرے اندر ٹرانسفر ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہ سینٹرل تھیم ہے اسماعیلی طریقے کے اندر. جب بھی ہم نور کی بات کرتے ہیں تو ہمارے طریقے کی جو نورانیت ہے اس پر ہم ایمفسائز کرتے ہیں. اور جیسا کہ فرمان کے اندر بھی آپ نے سنا کہ مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ ایسوٹیرک باطنی طریقہ ہے، ہمارا انٹرپریٹیشن ایسوٹیرک باطنی انٹرپریٹیشن ہے. جس طرح کل بھی میں نے اپنے وائز میں اپنے لیکچر میں عرض کیا کہ اسلام کا اپروچ ایسوٹیرک ہے. اسلام ہمیشہ میننگ پہ زور دیتا ہے، فارم پہ اور ظاہر پہ زور نہیں دیتا. حاضر امام جہاں ہمیں قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں امام کی یہ خواہش ہے، یہ اچھا ہے کہ جب ہم قرآن کی اسٹڈی کریں تو اس کا جو باطنی اسپیکٹ ہے، اس کا جو اسپریچول اسپیکٹ ہے، جو ایسوٹیرک انٹرپریٹیشن ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. اپنے طور پہ دینداروں جو تھوڑی بہت میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا عرض کیا. مجھے پتہ نہیں ہے کہ سورہ نور کی لائٹ کو آپ تک پہنچانے میں کچھ فائدہ ہوا یا آپ کو اور زیادہ اندھیرے میں نے ڈال دیا، وہ میں نہیں جانتا. لیکن اگر کچھ باتیں سولو ہوئی ہو تو اچھی بات ہے، اگر باتیں اور زیادہ الجھ گئی ہے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے تو پلیز مجھے معاف کرنا. بہت بہت شکریہ.